click subscribe button and click bell icon for latest videos. इमसाल 24 बाब और उसकी 10वीं आयत। जी, इमसाल 24 बाब और उसकी 10वीं आयत में ये लिखा है, अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत बहुत कम है। अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत कितनी है? बहुत कम। तेरी ताकत बहुत कम है। ये नहीं कहा कम है, लिखा है बहुत कम है। और हम तो दिन में कई मर्तबा बेदिल होते हैं, आए दिन बेदिल होते हैं। पैसा कम हो बेदिल हो जाते हैं, बीमार हो बेदिल हो जाते हैं। कोई हमारा बेटा बेटी बहन भाई हमारा कहना ना माने बेदिल हो जाते हैं। कोई कर्जा लेकर कोई पैसे लेकर वापस ना करे, हम बेदिल हो जाते हैं। कोई हमारा बच्चा बीमार हो जाए, हमारा बहन भाई बीमार, घर में से कोई बीमार हो जाए, बेदिल हो जाते हैं। कोई हमें कोई नाहक बात कह दे, कोई इल्ज़ाम लगा दे, हम बेदिल हो जाते हैं। बेशक हम बहुत दुआ करते हैं, बेशक हम बहुत कलाम पढ़ते हैं, बेशक हम चर्च की कोई इबादत नहीं छोड़ते, बहुत परस्तिश करते हैं, हम मुनादी भी करते हैं, कलाम भी सुनाते हैं, लेकिन पौलुस कहता है मैं उनको उनकी कुदरत से जानूंगा। मैं आऊँगा और देखूंगा उनमें कुदरत कितनी है। वो कहता है खुदा की बादशाही बातों पर नहीं, किस पर मौकूफ़ है? कुदरत पर। जो कहते हैं कि खुदा की बादशाही हमारे अंदर है और हम खुदा की बादशाही में हैं, और खुदा की बादशाही के लोग कुछ दावा करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गवाहियाँ देते हैं, मैं आऊँगा और उनमें खुदा की कुदरत को, कुव्वत को जानूंगा। वाकई उनके अंदर खुदा की कुव्वत होगी तो मैं कबूल करूंगा कि वाकई खुदा की बादशाही इनमें है और खुदा की कुदरत इनमें से बड़े बड़े काम करती है, क्योंकि खुदा की बादशाही कुव्वत पर, कुदरत पर मौकूफ़ है। और रूल कुद्दस कैसा रूह है? रूल कुद्दस कुदरत का रूह है। अगर मुसीबत आ जाए तो हम बेदिल हो जाएं तो हमारे अंदर खुदा की ताकत, खुदा की बादशाही अभी हम में नहीं आई। हमें कुव्वत चाहिए, कुव्वत चाहिए, कुव्वत चाहिए। मेरे साथ ज़बूर 112 निकालिए। ज़बूर 112 उसकी पहली आयत और फिर 6ठी और 7वीं आयत और 8वीं आयत पढ़ेंगे। खुदावंद की हम्द हो, खुदावंद की हम्द करो। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में मसरूर रहता है। जो मुसीबत के दिन बेदिल हो जाता है, मुसीबत को देखकर डर जाता है, मुसीबत में डर जाता है, वो खुदा से डरता नहीं है। जो मुसीबत से डरता है उसके अंदर खुदा का खौफ नहीं है, क्योंकि जब एक सादक, एक ईमानदार, एक बंदा यीशु का नाम लेता है और यीशु के कलाम सुनाता है, यीशु की बातें करता है, यीशु के नाम से दुआ करता है और यीशु नाम की कुदरत को जानता है, तो फिर वो मुसीबत को देख के डर जाए तो किसकी बेइज्जती है? हाँ, उसको खौफ, खुदा खौफ ही नहीं आती, खुदा का खौफ नहीं आता कि मेरे ऐसा करने से क्या होगा, खुदा की बेइज्जती होगी। इब्लीस हंसेगा, बदरूहें हंसेंगी। अगर हम देखते हैं किसी ने नहीं देखा, मुझे डरते हुए, खौफ खाते हुए किसी ने नहीं देखा, कोई इंसान नहीं वहाँ है, वहाँ इब्लीस हैं और उसके लश्कर हैं, बदरूहें हैं, वो हंसती हैं आप पर, वो आप पर, और आप जो यीशु का नाम लेते हैं ना, वो हंसती हैं। यस। और हमारे सबब से किसकी बेइज्जती होती है? हमारे सबब से खुदा की बेइज्जती होती है, हमारे सबब से खुदा की बेइज्जती होती है। मुबारक है वो आदमी जो खुदा से डरता है, जो मुसीबत से नहीं डरता। जो शैतान से नहीं डरता वो खुदा से डरता। जो शैतान से और मुसीबत से डरता है वो खुदा से नहीं डरता, वो डर ही नहीं सकता।
اس لیے ہمیں قوت چاہیے، ہمیں قوت چاہیے، ہمیں قوت چاہیے۔ ہم میں کتنی قوت ہے خدا مصیبت بھیجتا ہے، پتہ چل جاتا ہے ہم میں کتنی قوت ہے، کیونکہ ہم تو مانتے نہیں ہیں، ہم نے ماننا نہیں ہے۔ پادری انور ضیاء کو بھی یہی پرابلم ہے، تھوڑے سے حالات اچھے ہو جائیں یا دعا کا زیادہ ٹائم نکل آئے، دعا میں زیادہ لگ جائے، زیادہ زور جوش میں دعا کرنا شروع کر دے تو وہ لگتا ہے کہ میں بڑا قوت سے بھر گیا ہوں، لیکن مصیبت آ جائے، دکھ آ جائے تو پادری انور ضیاء کی یا ہم میں سے کسی کی بھی ہوا نکل جائے، بے دل ہو جائے مصیبت کو دیکھ کر، تو ابھی ہمیں قوت کے لباس کی ضرورت ہے۔ مصیبت کے دن اگر تو بے دل ہو جائے، شیطان ایسا کرے گا کہ اس نے آپ کے دل ہی کو پکڑ لیا۔ شیطان اور مصیبتیں ایسا کریں گی کہ کسی نے آپ کے دل میں چھری مار، کسی نے آپ کے دل میں ایک چھری کئی چھریاں مار دی۔ ایسی مصیبت بھی آ سکتی ہے کہ ایسا لگے گا کہ میرا دل ہی ڈیڈ ہو گیا، پتہ نہیں کتنے تیر میرے دل میں لگ گئے۔ لیکن مصیبت میں بے دل ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس قوت کا لباس، اور یہ انسان کی قوت کی بات نہیں ہے۔ انسان کی قوت تو ایسے شوں ہو جاتی ہے، تھوڑی سی مصیبت آئے ختم، لیکن یہ ہماری قوت نہیں کرتی۔ یہ کس کی قوت کرتی ہے؟ یہ خدا کی قوت کرتی ہے۔ جب خدا کی قوت ہوگی تو پھر خدا کا خوف ہمارے اندر ہوگا۔ خدا کی قوت نہیں ہوگی تو پھر دنیا کا خوف، انسان کا خوف، شیطان کا خوف، تعویذوں کا خوف، کالے جادو کا خوف، موت کا خوف، بھوک کا خوف، بے عزتی کا خوف، جُتی نہیں ہے، ننگے پاؤں کا خوف، روٹی نہیں ہے، بھوک کا خوف، کپڑا نہیں ہے یا کپڑے پرانے ہو گئے ہیں، بے عزتی کا خوف، انسان مجھے کیا کہیں گے۔ پالوس کے اندر ایسا کوئی خوف نہیں رہا، کیونکہ جب اسے قوت کا لباس ملا وہ اس نے کہا میں ننگے پاؤں بھی چلا۔ پڑھ لیں 2 کرنتھیوں 12 میں، وہ کہتا ہے میں ننگے پاؤں بھی پھرا، کپڑوں کی کمی کی حالت میں اسے سنسار کیا گیا، کپڑے پھٹ جاتے تھے، لوگ جب بینت لگے، کوڑے لگے، کیا کپڑے اس کے ٹھیک رہے ہوں گے؟ جب مار پڑتی تو خون نکلتا، کپڑے خراب ہو جاتے۔ اچھا ہوں نویں کپڑے لواں گے، اس طرح لوگ کی کہیں گے اے پادری یہ منادی کرن والا ہے، یہ تے اپنا حال پہ کوئی خوف۔ ابھی ہمیں خوف ہوتا ہے، ہر روز خوف ہوتا ہے کہ آج کیڑا سوٹ پا کے جانا، لائٹ چلی جائے، کپڑے استری نہ ہو، ہمیں خوف ہے۔ لوگ کیا ہے وٹاں والے کپڑے پا کے آ گئے، ان اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے نا، ان پانا لانا نہیں آتا۔ جب خوف نہیں ہوگا، کپڑے استری ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں، کپڑے ہیں نہیں ہیں، نئے ہیں پرانے ہیں، ہمیں اس کا کوئی خوف، کیونکہ انسان کا خوف ہمارے اندر نہیں رہے گا، کیونکہ انسان کا خوف ہمارے اندر بھائی ہم اچھا اور صاف لباس پہننا اچھی بات ہے، لیکن یہ خدا کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے بہت اچھا سنواریں، صاف ستھرا۔ پھر میں کہتا ہوں اچھا لباس پہننا اچھی بات ہے، لیکن بہت سا اس میں ٹائم سپینڈ کر دینا، وہ ہم خدا کی حضوری میں ٹائم سپینڈ کریں۔ ہم کیوں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں؟ انسان کے خوف سے ہم اپنی بہت تیاری کرتے ہیں۔ ایک انسان کا خوف ہے، انسان ہماری بے عزتی نہ کرے، دوسرا ہمارے اندر لالچ ہے، انسان ہماری تعریف کرے، اے بہن اے بھائی بڑا اچھا تیار ہوں، یہ کپڑے اور یہ میک اپ اور یہ تیاری سارے نالوں فرق ہوں گے۔ ہم یہ سننا چاہتے ہیں، اگر نہ سننا چاہیں تو نہ کریں ایسا۔ لوگوں سے ہم اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں، اگر نہ سننا چاہتے ہوں تو نہ کریں، پھر وہ الگ بات ہے۔ صاف ستھرے اچھے کپڑے پہننا بری بات نہیں ہے، ہاں کپڑوں کے 5-6 جوڑے ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، نئے کپڑے ہونا بھی بری بات نہیں ہے، جب ضرورت ہو تو ضرور لے، لیکن ان میں ٹائم ضائع نہ کر، اور اس کا خوف ہونا فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا۔ پالوس کے اندر خدا کے لوگوں کے اندر خوف ختم ہو گئے، انسان کا خوف ختم ہو گیا۔ اے شادی تے اے والیاں رسماں نہیں کریں گے تو لوکی سانو کی کہیں گے؟ انسانوں کے خوف سے ہم نہیں بھی کرنا چاہتے، انسانوں کے خوف سے کرتے ہیں، رشتہ داروں کے خوف سے کرتے ہیں، محلے داروں کے خوف سے کرتے ہیں۔ انسانوں کا خوف زیادہ ہے، کیونکہ ابھی قوت کا لباس نہیں ہے، قوت کا لباس ہمارے پاس نہیں ہے، ورنہ خوف نہ ہوتا۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خدا سے ڈرتا ہے، اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے۔ خدا کا خوف اور قوت کا لباس جس کے پاس ہے، اس کو اپنی باتوں میں، دنیا کی باتوں میں سرور نہیں ملے گا، خوشی نہیں ملے گی۔ اس کو کس میں خوشی ملے گی؟ خدا کی باتوں میں اور خدا کے حکموں میں۔ وہ داؤد کی طرح کہتا پھرے گا تیرے حکم میرے لیے شہد کے ٹپکے ہیں،
بھائی ہمارا تو دل نہیں کرتا بائبل پڑھنے کو. بائبل سارا دن ہمارے گھر میں انتظار کرتی رہتی ہے کہ مجھے کوئی کھولے. شہد کے ٹپکوں کو کون چھوڑتا ہے؟ لیکن یہ شہد کے ٹپکے جو خدا کا کلام ہے سارا دن گھروں میں پڑا رہتا ہے. اس میں جو پڑھ لکھ نہیں نہ سکتے وہ کہتے ہیں چلو جی اسی تے بری ہوئے, سانوں بھی پڑھنا آندا تے اسی بھی پڑھ لیندے. نہیں, جو پڑھ نہیں سکتے ان کے گھر میں پڑھے لکھے لوگ ہیں, انہیں کہیں کہ ہمیں پڑھ کے سناؤ, تب انہیں کہتے ہیں کہ سانوں پڑھ کے سناؤ. اور اب تو موبائل کارڈ میں کلام کو آپ سن سکتے ہیں. کارڈ میں ساری پوری کی پوری بائبل اب مل جاتی ہے. موبائل میں کارڈ ڈالو اور جتنی دفعہ مرضی کلام کو سنیں. کیوں نہیں دل کرتا؟ کیونکہ قوت نہیں ہے, کیونکہ ہماری کوئی خوشی نہیں ہے. خدا کے کلام میں ہمیں کوئی خوشی نہیں ملتی ہے کیونکہ قوت کا لباس نہیں ہے. قوت کا لباس ہوگا تو یہی کلام ہمارے لیے کیا بن جائے گا؟ شہد کے ٹپکے بن. ہمیں کلام کی باتوں سے زیادہ موبائل کی باتیں کرنا اچھی لگتی ہے, کمپیوٹر کی باتیں کرنا اچھی لگتی ہیں, کاروبار میں مندی یا چنگی ہے اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں, سیاست کی باتیں اچھی لگتی ہیں ہمیں کرنا, سیاستدانوں پر باتیں کسنا اچھی لگیں گی, لیکن خدا کی باتیں کرنا اچھی نہیں لگتی. اینڈ نیل پالش دی گلاں, کاسمیٹک دیاں گلاں, کپڑے کڑے ڈیزائن دے چل رہے نہیں, اس کی باتیں کیڑا فیشن ان ہے کیڑا فیشن آؤٹ ہے ہمیں اچھی لگیں گی. کیا نہیں اچھا لگے گا؟ کلام کی باتیں کرنا. یا تھوڑی سی چرچ میں کر لی, صبح دعا کر لی, شام کو دعا کر لی, بس یہاں تک اتنی اچھی. چلو ہوں بس کیتی تے ہے دعا, کیتی تے ہے. کیا ہم ڈیوٹی دینے کے لیے ہیں؟ ہمارے تو 24 گھنٹے خدا کے لیے ہے. لکھا ہے وہ آپ ہمارے گناہوں کو اٹھا کر لے گیا تاکہ ہم گناہ کے اعتبار سے گناہ کے لیے ہم مر جائیں, اور ہم کس کے لیے جئیں؟ ہم راست بازی کے لیے جئیں. راست بازی کے لیے جینا کا مطلب ہے راست بازی کے کام کرنے کے لیے اب ہم زندہ ہیں, ہم خدا کے کام کرنے کے لیے زندہ ہیں. ہم ہیں ہی خدا کے. قوت کا لباس مل جائے گا تو دنیا کے کاموں میں ہمارا دل نہیں لگے گا, اس کے حکموں میں مسرور رہیں گے. 6 آیت, جو آدمی خدا سے ڈرتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ اس سے کبھی جنبش نہ ہوگی. مصیبت کو دیکھ کر, دکھ کو دیکھ کر, برے حالات کو دیکھ کر اس کا دل کانپے گا نہیں. جنبش ہونا مین کانپ جانا, ہاتھ پیر کمنے شروع ہو جانا, لتاں کمڑیاں شروع ہو جانا, دل ایسے کانپنا شروع ہو جانا, پورا جسم کانپنا شروع. لکھا ہے خدا سے ڈرنے والے کو جنبش کیوں نہ ہوگی؟ کیونکہ اسے قوت کا لباس ملا ہوا ہے. ہمیں قوت کے لباس کی ضرورت ہے. یہ کلام میں بار بار کہوں گا کہ صرف آپ کے لیے نہیں. پادری انور ضیاء بھی آپ جیسا ہی انسان ہے, ہم طبیعت انسان ہیں. چلو پادری انور ضیاء چھوٹی مصیبت تو نہیں ڈرتا, تھوڑی وڈی کر لو مصیبت ڈر جاتا ہے, اور وڈی کر لو ڈر. مجھے بھی ایسے قوت کے لباس کی موت سامنے آ جائے, تلوار لے کے کوئی سامنے آ جائے تو مجھے کچھ خوف نہ آئے. اسے کبھی جنبش نہ ہوگی. صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی. 7ویں آیت, وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا. صادق, راست باز, خدا سے ڈرنے والا, قوت سے بھرا ہوا, مسا شدہ. مسا کا مطلب ہے خدا کا روح اندر آ جانا. خدا کا اندر روح اندر ہے تو اس کی قدرت کہاں ہے؟ قوت کہاں ہے؟ ہمیں وہ قوت چاہیے. وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا. ایسا وہ دل مضبوط کرے گا, قوت کا لباس ایسا دل مضبوط کرے گا کہ بری خبر سن کر ہمیں ڈر نہیں لگے. خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قوت کا لباس ہوگا تو ہم خداوند پر توکل کریں گے. تہاڈا خدا کی مردہ خدا ہے, وہ زندہ خدا ہے. اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے, وہ ہم سے پیار کرتا ہے. اس کا دل برقرار ہے اور وہ ڈرنے کا نہیں, یہاں تک کہ وہ اپنے مخالفوں کو دیکھ لے گا. مخالف کون؟ ہمارا ابلیس اور اس کے اس کی فوجیں, اس کے لشکر, اس کی بدروہیں. ہمارا مخالف ایک ہی ابلیس. ہمارا مخالف انسان نہیں ہے, کیونکہ ہماری لڑائی خون اور گوشت سے نہیں ہے, انسانوں سے نہیں ہے. ہماری لڑائی کس سے ہے؟ حکومت والے, اختیار والوں اور آسمان کی ان روحانی فوجوں, ابلیس اور اس کی فوجوں کے ساتھ. ہم اپنے مخالف کو دیکھ لیں گے. ہم کیوں سارا دن ڈرتے رہتے ہیں؟ کیوں مارے پھر, کیوں بے دل ہوئے پھرتے ہیں؟ ہمیں قوت چاہیے, ہمیں قوت چاہیے. پیسہ نہیں ہے, ڈرے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, ہر روز ڈرے ہوئے ہیں. کب تک ڈرتے رہیں؟ یسوع کی فتح کہاں گئی؟
यसु नाम की कुदरत कहाँ गई? बाप के वादे कहाँ गए? खुदा का कलाम कहाँ गया? उसकी बादशाही कहाँ गई? हमें उसकी कुव्वत चाहिए, वरना ऐसे ही ज़िंदगी बसर करेंगे जैसे यतीम, जैसे लावारस, कोई वाली वारस नहीं। अबलीस जिसना चाह रहा तबाह कर रहा, जिसना चाह रहा डरा रहा है, वो एक आवाज़ ला जाता तो सारी कलीसिया इंज घूमन लग जाती है। पादरी अनवर ज़िया समेत एक डरावनी आवाज़ काट जाता है, एक या अजीब जी आवाज़ काट, वो ऐसे गुमराही की आवाज़ें निकाल देता है, ऐसी कोई अफवाह ही छोड़ जाता है। आप कहेंगे ऐसी तो आवाज़ें हमें नहीं आती, और भाई आती हैं, अपने अंदर कभी सुने, वो अंदर आवाज़ जाती हैं। हमें कुव्वत की ज़रूरत है ताकि हमारे अंदर किसका खौफ हो? खुदा का खौफ। खुदा का खौफ होगा, इंसान का खौफ नहीं होगा, मुसीबत का खौफ नहीं होगा। खुदा के हुक्मों और खुदा की बातों में हमारा दिल लगेगा, हमारी दिलचस्पी होगी। ये हमारे लिए खुदा का कलाम शहद के टपके नहीं है, तो इसका मतलब है कुव्वत का लिबास नहीं है। हाँ, हमें कुव्वत का चाहिए, कुव्वत का लिबास चाहिए, क्योंकि अबलीस क्या करता है? अभी देखें, आप गौर करें, सब कुछ जानते बूझते हुए भी सारा दिन ऐसे सुन्न हो के बैठे रहते हैं। फारग हो तो सुन्न हो के बैठे रहते हैं, अगर फारिग ना हो तो अपने कामों में लगे रहते हैं। ज़हन फारग भी हो और सोचें, काम करते हुए सोचते जाते हैं, लेकिन खुदा के बारे में सोचें आती ही नहीं। क्या देखें, हमें सब कुछ पता है, हम में से कोई यीशु पर ईमान नहीं लाएगा, यीशु के पीछे नहीं चलेगा, तो वो जहन्नम में जाएगा। देखो हमारे जहन कैसे सुन हैं। हमारा बच्चा खाना ना खाए तो हमें बुखार चढ़ जाता है, हमारा बच्चा दुआ नहीं करता, चर्च नहीं जाता, हम कहते हैं कोई बात नहीं। क्या हुआ है हमारे जहनों को? अबलीस ने सुन कर दिया, दिलों को सुन कर दिया, कोई फिक्र ही नहीं है, कोई जहन में नहीं आता, सुन हुए हैं इस मामले में जहन। खुदा के मामले में अबलीस ने जहनों को क्या कर दिया है? सुन। किसकी बादशाही चल रही है? अबलीस की। किसका काम हो रहा है? अबलीस का। खुदा का काम ही ना कर सका। हाय मेरे बच्चे ने रोटी नहीं खाधी, इन्हें तो सवेर की भी रोटी, इन्हें दोपहरी भी नहीं रोटी खाधी है, 3 दिन तो नहीं रोटी खान दिया, और 3 दिन तो दुआ नहीं करन दिया, बाइबल नहीं पढ़न दिया, किन्ने तवारा तो चर्च नहीं जान दिया, कुछ भी नहीं, कोई सानू जहन च दिल च नहीं आती। सुन जहन हुए, कुव्वत का लिबास होगा, जहन आज़ाद, दिल आज़ाद होंगे। जहन सुन, दिल सुन, क्या मतलब? सोए हुए हैं, जो सोया होता है उसका जहन, और जहन सुन, दिल भी, दिल में कोई बात नहीं आती उस वक्त, दिल धड़कता ज़रूर है ज़िंदा रहने के लिए, लेकिन बाकी मामलों में क्या? सोए हुए, मुर्दा। इसलिए कल के कलाम में कौन सी हम आयत पढ़ रहे थे? इफिसियों 5 बाब में, और उसकी गालबन 14वीं आयत हम पढ़ रहे थे। खुदावन फरमाता है, सोने वाले जाग, सोने वाले जाग। सोलाया हुआ है उसने, मुर्दा किया है, मुर्दों में से जी उठ। सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, ताकि मसीह का नूर तुम पर चमके। हम कहते हैं दुआएं नहीं सुनी जाती, साढ़े कम रुके हुए ने, रुपए पैसे का कोई हिसाब नहीं लगता। भाई मसीह का नूर चमकेगा तो फिर होगा। अब पुलिस तो ऐसा छाया हुआ है कलीसिया पर, उसने हमारे ज़हन और दिलों को सुन किया हुआ है। रोटी ना पके तो सानू बड़ी फिक्र है, दुआ ना होए तो कोई फिक्र नहीं, ज़हन सुन होए ने। असी कलाम नहीं घर च पढ़ रहे, सुनने नहीं रहे, कोई फिक्र नहीं। घर च रोटी नहीं पक्की, सारा घराना भुखा है, सारे बड़ी बेचैनी लगी और सारे बड़े फिक्रमंद। घर च खानदानी दुआ नहीं हुई, किसी ने कोई फिक्र नहीं। कैसे जहन सुन हुए हैं, कैसे जहन सुन हुए हैं, कैसे दिल सुने हैं? खानदानी दुआ नहीं हो रही, मीन खुदा का खाना हमारा खानदान नहीं खा रहा, कोई फिक्र नहीं। हांडी नहीं पक्की, खाना नहीं खाता, उसकी बहुत। इसलिए खुदा फरमाता है, सोने वाले मुर्दों में से जी उठ। हमारे बच्चे, हमारे बहन भाई अजीज़ मौत लिए फिर रहे हैं, क्योंकि यीशु पर ईमान नहीं लाए, वो यीशु में ज़िंदगी नहीं गुजारे, और हमें कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं। और हम किसी से बात भी नहीं करते कि साडा बच्चा दुआ नहीं करता, साडा बच्चा चर्च नहीं आंदा, साडा बच्चा दा दिल यीशु वाल नहीं लांदा, यीशु ते ईमान नहीं लिया रहा। की गल्लां करदे ने अपने बच्चे दी? साडा बच्चा पढ़दा नहीं, साडा बच्चा बीमार रहिंदा है, साडे बच्चे नूं नौकरी नहीं मिलदी, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ।
اس بات کی طرف آتے ہی نہیں کہ ساڈا بچہ دعا نہیں کرتا، کسی نہ شیئر ہی نہیں کرتے کہ وہ بھی پادری نہ بھی بڑا کٹ پادری پادری صاحب دعا کرو انہوں دعا وہ طبیعت ٹھیک ہوئے، دعا کرو انہوں نوکری ملے۔ ایک کیے سن 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 ذہن مردہ ایماندارانو مردہ کیتا ہوا کلیسیا قوت کے لباس کے بغیر یہ نہیں ہونا۔ میں پاویں جنہ مرضی پٹتا رہا، میں تو کافی سالہ تو پٹ رہا، لیکن میں پٹن ہی رہا حالی تک بڑی میرے پٹن دا رزلٹ بہت تھوڑا آیا ہے، اس لیے کیونکہ جدو قوت دا لباس ملے گا پھر ہی سب کچھ ہونا جے، اس لیے میں کیا ہوں اسی ٹھہرے رہاں گے جدو تک قوت دا لباس نہ ملے۔ ہوں ایک ہی گل واسطے پٹاں گے، قوت دا لباس چاہیے، قوت دا لباس چاہیے تاکہ مردے جاگن کلیسیا سوئے ہوئے جاگن، خدا دا کلام شہد دے ٹپکے بنے ساڈے واسطے، خدا دی مرضی اول درجہ، راست بازی واسطے جیے، دنیا تے اودیاں خواہشاں تے مٹ جان گیاں۔ دنیا یسو نے کہا دنیا تے دنیا دی چیزاں میرے والوں نہیں ہے۔ آؤ آخری کا بھلا پڑھنے پھر اسی دعا کرنے۔ پہلا یوحنا دا خط 2 باب اور دی 15ویں 16ویں آیت۔ پہلا یوحنا کا خط 2 باب اس کی 15 آیت اس کی 16 آیت۔ ہاں سن لیجئے گا، ہاں جی، پہلا یوحنا کا خط 2 باب اور 15 اور 16 آیت۔ نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں، جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں ہے۔ ابھی تک دنیا کی چیزوں سے محبت ہے تو ہمارے اندر باپ کی محبت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ جب خدا نے کہہ دیا تو نہیں ہے، دنیا کی چیزوں پر دل لگائے تو خدا کی محبت کیسے آئے؟ وجہ کیا ہے؟ قوت کا لباس نہیں ہے۔ قوت کا لباس ہوگا تو دنیا کی چیزوں سے محبت ختم ہو جائے گی۔ جو 16ویں آیت، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، دنیا میں جو کچھ ہے یعنی جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ دنیا کی طرف سے۔ جسم کی جتنی خواہشیں ہیں، جتنی ہمارے شیخیاں ہیں، فخر ہے، ہم جو تعریف انسانوں سے چاہتے ہیں، دنیا سے چاہتے ہیں، شیخیاں ماریں اور لوگ کریں واہ واہ بلے بلے آپ تو بہت مہان شخصیت، یہ ساری شیخیاں خدا کی طرف سے نہیں ہیں۔ آنکھوں کی خواہشیں، جڑی چیز نظر آئی یہ میری ہو جائے، یہ میری پاویں قسطاں تے لے لے، پاویں قرضہ چک کے لے لے، میرے کو آ جائے۔ ہر نویں ماڈل دا موبائل تے ہر نویں فیشن دا سوٹ تے ہر نویں ماڈل دی گڈی تے ہر اچھے نویں فیشن دا کار میرا، یہ سب دنیا کی یہ جسم کی خواہشیں اور آنکھوں کی خواہشیں ہیں، زندگی کی شیخیاں ہیں۔ لکھا ہے یہ باپ کی طرف سے۔ آگے 17ویں آیت، دنیا اور اس کی خواہشیں دونوں مٹتی جاتی ہیں لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم ہوگا۔ جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ خدا کی مرضی کے پر کوئی خدا کی قوت کے بغیر خدا کی مرضی پر نہیں چل سکتا۔ دنیا جو ہے یہ بدرو بیٹھی ہوئی ہے، دنیا ہمارے اندر بدرو بن کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے مردہ کر دیا انسانوں کے ذہن و دلوں کو، اور یہ ابلیس کی بدرو ہیں ہمارے اندر، جسم کی خواہشیں، زندگی کی شیخی اور آنکھوں کی خواہشیں، یہ وہی پیدا کرتی ہیں اور وہ گمراہ کیے ہوئے ہے دنیا کے حساب سے۔ تو اس نے ہمیں زندہ کیا ہوا ہے، جگایا ہوا ہے۔ ہاں فیشنوں کیڑا فیشن چل رہا نہیں چل رہا، کیڑی موٹر سائیکل موبائل دا ماڈل ان ہے، کیڑا آؤٹ ہو گیا، کتا ہوں فیشن چلا گیا ہے، اس میں زندہ ہیں، یہ سب پتہ ہے، جاگ رہے ہیں۔ دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے سب جان رہے ہیں، کیڑیاں رسماں ختم ہو گیا، ہوں کیڑیاں آئیاں نے، سارے کا پتہ ہے۔ وہ بدرو ہیں دنیا اور دنیا کی چیزوں کے حساب سے تو ہمیں زندہ رکھیں، گمراہی کے حساب سے زندہ اس نے رکھا ہوا ہے، لیکن خدا اور خدا کے کلام سے، خدا کی مرضی کے حساب سے اس نے ہمیں کیا کیا ہے؟ ہمیں مردہ اور سلایا ہوا ہے۔ ہمیں قوت کا لباس چاہیے تاکہ ہم غالب آئیں، ہمیں قوت کا لباس چاہیے تاکہ ہم غالب آئیں، تاکہ ہم ابلیس کی قید سے آزاد ہوں اور آزاد ہونے کے بعد ابلیس پر حکومت کریں۔ کلیسیا قوت کا لباس چاہیے، ہمیں قوت کے لباس کے بغیر گزارا نہیں ہے، ورنہ
زمین پر خدا کے ہوتے ہوئے لاوارثوں کی اور یتیموں کی زندگی بسر کرتے رہیں گے اور مصیبت سے ہم بے دل ہوتے رہیں گے۔ ہمیں قوت کا لباس چاہیے، خدا کے پیچھے پڑ جائیں، دن کو رات کو۔ خدا باپ میرا قوت کے لباس کے بغیر گزارا نہیں ہے، میں یتیموں کی سی لاوارثوں کی سی زندگی بسر نہیں کرنا چاہتا، مجھے قوت کا لباس چاہیے۔ آمین۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔